بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں لرننگ چینل خیر، میں ہوں رشید احمد۔ خواتین و حضرات، ہم قرآن مجید کے قواعد سیکھ رہے تھے، تو ہم نے لاسٹ میں جو پریکٹس کی وہ شد کی تھی، اور اب ہم پریکٹس کر رہے ہیں وقف کی یا وقفہ کی۔ قرآن مجید میں ایسی علامات جو کسی بھی سینٹنس کے یا آیت کے آخر میں آتی ہیں، ان کا مقصد کیا ہوتا ہے، انہیں کیسے استعمال کرتے ہیں۔ تو اگر آپ دیکھیں تو اوپر کی لائن میں کچھ علامات دکھائی گئی ہیں۔ جو وقف ہے وہ ایسی علامت ہے کہ جب یہ آپ آ جائے، وقف آ جائے، تو اس میں آپ کو پڑھتے ہوئے تھوڑا سا آپ بریک لے سکتے ہیں، لیکن سانس نہیں توڑنا آپ نے، اور پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ نیکسٹ علامت یہ ہے، یہ علامت، یہ سائن جو ہے، یہ آیت کے اینڈ پہ آتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آیت یا سینٹنس جو ہے یہاں پہ مکمل ہو گیا ہے۔ اور یہ والا علامت جو ہے یہ بھی سینٹنس کے آخر میں آتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ ضرور، مسٹ، کمپلسری ہے کہ یہاں پہ رکا جائے۔ اگر ہم یہاں پہ نہیں رکیں گے تو چانسز ہیں کہ میننگس ہی بدل جائیں گے۔ جیسے اردو میں ہم مثال دیتے ہیں، اٹھو مت بیٹھو، اٹھو مت بیٹھو۔ تو اٹھو مت کے بعد تھوڑا سا وقفہ ہم نے ڈالا، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم کیا آرڈر کر رہے ہیں؟ اٹھو مت بیٹھو، مطلب بیٹھنے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ اب یہ تھوڑا سا وقفہ چینج کر دیا، اٹھو مت بیٹھو، تو چینج کرنے کی وجہ سے میننگ ہی چینج ہو گئے۔ اٹھو مت بیٹھو، مطلب ہم اٹھنے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ سیم ہی ایسا اس علامت کا جو ہے نا وہ رزلٹ نکلتا ہے، یا اگر ہم نہیں رکیں گے تو میننگ کا خدشہ ہوتا ہے کہ میننگس ہی تبدیل ہو جائیں گے۔ تو یہاں پہ رکنا وقف لازم ہے، یہاں پہ مست رکنا چاہیے۔ جو یہ علامت ہے اس کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں رکنا جائز ہے، اگر نہ رکیں تب بھی اوکے ہے۔ تو بہت ساری ایسی علامات ہیں جو کچھ قاری حضرات کہتے ہیں کہ آپ نے رکنا چاہیے، کچھ کہتے ہیں نہیں رکنا چاہیے۔ میننگس میں خاص فرق نہیں پڑتا۔ اور یہ وقف مطلق، یہ علامت اگر یہاں پہ ہو، اگر تو یہ سینٹینس کے مڈل میں ہو تو نہیں رکنا چاہیے، اگر سینٹینس کے لاسٹ میں ہو تو اسے رکنا چاہیے۔ اس میں بھی اختلاف ہے، کچھ کہتے ہیں کہ رکنا چاہیے، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں رکنا چاہیے۔ مطلب ہے کہ یہ علامات جو مسٹ جو ہے نا وہ یہاں پہ رکنا اور یہاں پہ رکنا چاہیے۔ یہ جو ہے اگر سینٹینس کی اگر اس کے اوپر لکھی ہو تو مسٹ رکنا چاہیے۔ تو اس میں اختلاف ہے، آپ اس سلسلے میں ڈفرینٹ ویڈیوز دوسری دیکھ سکتے ہیں۔ میں آپ یہ پریکٹس کرانے جا رہا ہوں کہ جب علامات آئیں تو کیسے ہم نے جو الفابیٹ ہیں ان کو کیسے ہم نے پروناؤنس کرنا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر یہ علامت آئے، دائرے والی علامت آئے، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو لاسٹ الفابیٹ ہے اس کی جو حرکت ہے اسے ریموو کر کے اسے نون ساکن جو ہے نا، نون ساکن کے طور پہ پڑھیں گے، ساکن کی علامت کے ساتھ پڑھیں گے۔ تو انسٹیڈ آف ہم پڑھیں فتقونی، ہم پڑھیں گے فتقون، ایسے ہی زوجانی پڑھنے کی بجائے زوجان یہاں پہ ساکن کر دیں گے۔ تو یہاں پہ تھوڑا جو زبر کے ساتھ الف آتا ہے اسے ایسے ہی پڑھا جاتا ہے، زکریہ۔ باقی علامات کو ہم ریموو کر کے ساکن بنا دیتے ہیں، لیکن اگر زبر آ جائے یا دو زبر آ جائے ان کے ساتھ الف بھی آئے گا اور اس میں اسے مکمل پڑھا جائے گا۔ جیسے یہ ہے، اس میں زکریہ ہی پڑھا جائے گا اور اس میں اسے ساکن میں کنورٹ نہیں کریں گے۔ تو ہمارا نیکسٹ جو ہے لیسن آپ دیکھیے، اس میں دو پیش ہیں، دو پیش کے ساتھ علامت آ جاتی ہے آیت کی، تو یہ دو پیش جو ہے یہ پڑھنے کی بجائے ہم ہاف کے اوپر جزم، مثلا سمانیاتن کی بجائے سمانیہ، یہ ایسے پڑھیں گے۔ تو یہ دو زبر جو ہے نا، یہ دو زبر و تا جو ہے نا یہ ہا میں کنورٹ ہو جائے گا، ہا ساکن میں۔ تو ایسے ہی کویرت، کویرت اس میں آگے ہی پہلے سے ہی ساکن ہے تو اسے ایسے ہی پڑھیں گے، کویرت۔
اور اس میں پھر زبر آ گئی. تو اس میں کیا ہے کہ جو زبر والے ہیں الفابیٹ ہیں انہیں ویسے ہی پڑھا جاتا ہے جیسے مسوا، اسے مسوا ہی پڑھیں گے. اور یہاں پہ قوتن، یہ تن جو ہے یہ ہا میں کنورٹ ہوئے گا، ہا ساکن میں. دو زبریں جو ہیں یہ کنورٹ ہو جائے گا ہا ساکن میں، تو یہ بنے جائے گا قوتن، سوری قوت، قوہ یہ ہا میں کنورٹ ہو جائے گا، تن جو ہے نا وہ اس میں کنورٹ ہو جائے گا. تو ایسے ہی والداتک، یہ والداتی کا کی بجائے اگر میم کی علامت آ جاتی ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہو تو یہ کاف جو ہے نا یہ اس میں جزم میں کنورٹ ہو جائے گا، تو اسے پڑھیں گے والداتک. ایسے ہی اسے غیری ہی، یہ جیم کی علامت آ جائے اور یہاں پہ اگر وقفہ کرنا ہو تو یہ ہا جو ہے یہ ہا ساکن میں کنورٹ ہو جائے گا. لیکن اگر ہم جاری رکھنا چاہیں تو پھر غیری ہی والذین جو بھی آگے آئے گا تو اس میں ہی کو پروناؤنس کیا جائے گا. لیکن اگر آپ یہاں پہ وقفہ لینا چاہیں تو اس کے صورت میں ہم غیری اسے ہا ساکن میں کنورٹ کر دیں گے. ایسے ہی اولو الالبابی، اگر علامت آ جائے اس کی آیت کی تو اسے جزم میں کنورٹ کر دیں گے، با ساکن کنورٹ کر دیں گے تو یہ بن جائے گا اولو الالباب. اس سلسلے میں جو خاص بات اور آپ کو بتانے والی تھی کہ اگر یہاں پہ سبق میں نہیں لکھا ہوا لیکن اگر آپ دیکھیں اگر یہاں پہ دیکھیں اگر دو زبر آ جائے زکریم، لیٹ سے یہاں پہ شد نہیں ہے، دو زبر آ جائے تو اگر آیت اگر آ جاتی ہے تو یہاں پہ زکریم نہیں پڑھیں گے، اسے زکریہ. جو دو زبر ہیں وہ ایک زبر میں کنورٹ ہو جائے گا اور یا ویسے ہی پڑھا جائے گا تو زکریہ پڑھا جائے گا. لیکن یہاں پہ صورتحال ڈفرینٹ ہے. تو اگر میں اسے سمرائز کروں تو یہ کہیں گے کہ نارملی جو بھی علامت ہو، زبر زیر پیش، دو زبر دو زیر دو پیش، جو بھی علامت لکھی ہو وہ چینج ہو کے ساکن میں کنورٹ ہو جائے گی. میں آپ کو کہہ گیا دو زبر جب بھی لکھا جائے گا اس کے ساتھ اس شیپ میں جو ورڈ آئے گا وہ اس شیپ میں آئے گا کہ دو زبر ہوگی ساتھ الف ہوگا. تو اس صورت میں ایسا ہوگا کہ صرف ایک زبر استعمال کریں گے اور الف استعمال کریں گے اور باقی جو ہے وہ ڈراپ ہو جائے گا تو زکریہ بن جائے، زکریان کی بجائے زکریہ بن جائے گا. اور باقی تمام جو ہیں دو پیش، دو زیر، زبر زیر پیش، یہ سب ڈراپ ہو کے ساکن کی علامت آ جاتی ہے. اور جہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو نیکسٹ لیسن میں دیکھیں ہا جو ہے یا دو زبر، یہ جو ہے دو زبر دو تا، دو زبر تن جو ہے یہ ہا میں کنورٹ ہو جاتا ہے. اب دیکھیے ذرا اس کی کنورشن دیکھیں کہ یہ اس میں کنورٹ ہو جاتا ہے، باقی جو ہے نا وہ اس میں یہ بھی اس میں کنورٹ ہو گیا اور باقی جو ہے نا وہ جزم میں کنورٹ ہو جاتے ہیں. تو اس طرح ہم وقف کے دوران یا آیت کی علامت پر جو لاسٹ ورڈ ہے اس کا جو لاسٹ الفابیٹ ہے ایسے اسے ساکن میں کنورٹ کرتے ہیں. نیکسٹ ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ انہوں نے کہا ہے مجریہا، تو انہوں نے کہا ہے اس کا لفظ مجریہا نہیں مجریہا پڑھا جائے. اس میں انہوں نے کہا ہے کہ مجریہا کو اسے زیادہ زیر کی بجائے صرف ایک زیر پڑھا جائے اور مجریہا پڑھا جائے. اس میں مختلف اختلاف ہے لیکن چونکہ یہاں پہ لکھا ہوا تھا میں نے یہاں ذکر کر دیا. اور خواتین و حضرات جو ہمارا نیکسٹ رول ہے آپ نے دیکھنا ہے جب آپ قرآن مجید پڑھیں گے تو ورڈز کے درمیان سین لکھا ہوا آپ کو نظر آئے گا. سین سے مراد ہے، یہ خود بھی انہوں نے لکھا ہے، خواہ سواد پڑھیں یا سین پڑھیں دونوں جائز ہے. سواد کا مطلب ہے پڑھتے ہوئے آپ منہ گول یا پر بنائیں گے سو، اور سین پڑھتے ہوئے سین منہ کو اسپریڈ کر دیں گے. تو ہم اس کی پریکٹس کرتے ہیں. آپ دیکھیے یاب سو تو ایسے بھی پڑھنا جائز ہے
اور یابسوتو یہ منہ کو اسپریڈ کرنا، یابسوتو ایسے بھی پڑھنا جائز ہے۔ یہ کہاں پہ ہے؟ یہ دوسرے پارے میں سورہ بقرہ میں رکوع 32 میں ہے یہ۔ اور اس کے بعد نیکسٹ ہے جی بس توتن۔ اب بس کو سواد کے ساتھ بھی ہم پڑھ سکتے ہیں اور سین کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور یہ کہاں پہ ہے؟ یہ پارہ 18واں ہے، 18th پارٹ میں ہے سورہ آراف میں رکوع نمبر 9 میں یہ ورڈ لکھا ہوا ہے۔ نیکسٹ ہے جی ہم المسیطرون۔ اب یہ جو ہے سواد بھی پڑھ سکتے ہیں، سین بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں طرح سے آپ اسے پڑھ سکتے ہیں، جائز ہے۔ اور یہ ہے 27 پارٹ پہ رکوع نمبر 2 پہ۔ اور ہمارا نیکسٹ جو ورڈ ہے وہ ہے بمسیطرن۔ اب اس میں بھی سواد کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں اور سین کے ساتھ بھی، اور اس میں آپ کو پھر میں یاد کرا دوں کہ یہاں پہ ہم لین جو ہے وہ رول یوز ہوا ہے۔ یہ کہاں پہ ایگزسٹ کرتا ہے؟ 30واں پارہ ہے اور سورہ غاشیہ میں۔ تو خواتین و حضرات، ہم نے قرآن مجید کے جتنے بھی رولز تھے جو نورانی قاعدوں میں اور یسرنا القرآن میں لکھے ہوئے تھے وہ پڑھ لیے، اور رول تو اور بہت سارے ہیں، لیکن جو بگنرس ہیں اور جن کا خیال کرنا چاہیے سٹارٹ میں پڑھنے والوں کو، ابتدا کرنے والوں کو، وہ ہم نے سب پڑھ لیے۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم انشاءاللہ قرآن مجید کا سٹارٹ کریں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔